محترم سامعین، وہ گھڑیاں جس کے ہم بہت دیر سے منتظر ہیں وہ ہم سے قریب تر ہیں۔ آخر میں کلیدی خطاب اور اختتامی دعا کے لیے ادارے کے بانی و ناظم حضرت الاستاذ مفتی محمد ابو بکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آج کے جشن یوم آزادی کے موقع پر اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ 15 اگست کے موقع پر یوم آزادی کی مناسبت سے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں پرجوش تقریریں ہوتی ہیں، وطن سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، طلباء میں باشندوں میں وطن سے وابستگی کے جذبات ابھارے جاتے ہیں۔ جنگ آزادی کے واقعات اور قربانیاں مجاہدین کے ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر ملک کی آزادی تک کے مختلف مرحلوں کو سنایا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی پرجوش تقریر کے بغیر 15 اگست سے متعلق 15-16 فکری مسائل ہیں، 15 فکری مسائل ہیں۔ ان مسائل کو بہت ہی سنجیدگی اور علمی انداز میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ملک میں چلانے کی علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ اور بہت ترجیحی قسم کا موضوع توحید اور وطن پرستی کا ہے۔ ملک میں ایک فرقہ پرست طبقہ یہ باور کرانے پر تلا رہتا ہے کہ جب تک آپ وندے ماترم نہ پڑھیں، جب تک آپ سوریہ نمسکار نہ کریں، جب تک گیتا کو قومی کتاب قرار نہ دیا جائے، جب تک گائے کو قومی جانور نہ بنایا جائے، اس وقت تک آپ محب وطن اور آپ وطن سے حقیقی محبت کرنے والے نہیں قرار دیے جائیں گے۔ دو باتیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک عقیدہ توحید ہے جس کا انکار کرنے کے بعد مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ عقیدہ توحید زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اسلام عقیدہ توحید کے بارے میں نہایت حساس ہے۔ اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوجا نہیں کی جاتی، کعبے کی بھی پوجا نہیں کی جاتی۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قبلہ نما۔ اہل حقیقت کعبے کو قبلہ نہیں قبلہ نما کہتے ہیں۔ وہ قبلہ تو اللہ کی ذات ہے، قبلہ تو وہ نور کی لڑی ہے جو بیت معمور تک ہے۔ یہ عمارت تو قبلے کی نشاندہی کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے رخ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی عبادت نہیں ہے، استاد کی عبادت نہیں ہے، وطن سے محبت ہے پر عبادت نہیں ہے، شوہر بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔
چونکہ دوسری قوموں کے پاس توحید اور وطن پرستی کا متوازن تصور موجود نہیں ہے، اس لیے ان قوموں کے یہاں وندے ماترم پڑھوا دیجئے، کچھ اور پڑھوا دیجئے، سب کے لیے وہ تیار ہے۔ بعض مرتبہ مداہنت کے طور پر اپنے اور پرائے یہ جملہ کہنے لگتے ہیں، مسلمان کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے زیادہ اس دھرتی سے محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہندوستان کی دھرتی کو بوسہ دیتا ہے۔ بھائی دھرتی کو بوسہ نہیں دیتے ہم زمین کو سجدہ نہیں کرتے ہم۔ اس قدر مبالغہ آرائی یا مشرکانہ تصور سازی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ نماز میں ہم ہندوستان کی سرزمین کو سجدہ کرتے ہیں، نماز میں ہم ہندوستان کی سرزمین کو اپنی ماتا کہنے کے لیے ماتھا ٹیکتے ہیں، حد میں رہی ہے۔ وہ روایت پیش کی جاتی ہے اور علماء نے اس کی تردید کی ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عربی زبان کی مثل ہے، حدیث نہیں ہے۔ وطن سے محبت فطری آواز ہے، وطن سے محبت قرآن میں اشارہ ہے، وطن سے محبت احادیث میں موجود ہے، لیکن حدیث قرار دینا ضروری نہیں ہے۔ مواد کا درست ہونا الگ ہے، مضمون کا صحیح ہونا الگ ہے، حدیث قرار دینا الگ ہے۔ حدیث قرار نہ دیا جائے۔ جتنے بھی موضوع روایات پر کتابیں لکھی ہوئی ہے، العالی المصنوعات وغیرہ، ان سب محدثین نے اس کی تردید کی ہے۔ 15 اگست کے موقع پر کچھ کام ہوتے ہیں، وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، مجاہدین کا تذکرہ کرنا جائز ہے، تاریخ کا پیش کیا جانا بالکل مستحبات میں سے ہے، لیکن ناریل پھوڑنا، تصویروں کو مالا چڑھانا، یہ بہت قابل غور پہلو ہے۔ چونکہ مالا چڑھانا، ناریل پھوڑنا یہ مشرکانہ عبادت کا انداز ہے، صرف تعظیم یا صرف اکرام کا طریقہ نہیں ہے۔ ابھی فقہ اکیڈمی نے اس موضوع پر سیمینار رکھا ہے کہ واقعی یہ اعمال بطور تعبد کے ہوتے ہیں یا بطور تعظیم کے ہوتے ہیں، اس میں تشبہ بالکفار تو نہیں ہے، یا صرف تعظیم ہی مقصود ہے تو کرنے کی اجازت دی جائے۔ جن گن من کے سلسلے میں بہت بحث چلی ہے۔ اس سلسلے میں مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب الواجدی دامت برکاتہم کا بہت مفصل مضمون ہے، پڑھنا چاہیے۔ جن گن من رابرناتھ ٹیگور ایک بنگلہ شاعر گزرا ہے اور بنگلہ زبان میں ہی اس نے یہ نظم کہی ہے، اور ٹیگور کوئی مشرک بھی نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، اس کے نظریات صوفیانہ وحدت الوجود والے نظریات کے قریب تھے۔ پوری دنیا اللہ ہے، اللہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہے، وحدت الوجود کا ایک نظریہ۔ جن گن من نہ پڑھا جائے بہتر ہے، لیکن اسے مشرکانہ نظم یا اس کی وجہ سے کافر بن جائے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔
اس قسم کے مسائل پر غور کرتے ہوئے پہلے نظم کے ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے، متکلم کے اعتقادات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس ترانے کے دہرانے والے انسان کے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اختیاری ماحول میں ہے یا اضطراری ماحول میں ہے۔ اختیاری حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں، اضطراری حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ جہاں نوکری چھن جائے، جہاں جان چلی جائے، وہاں پر اگر پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں کے احکام الگ ہوں گے۔ وندے ماترم سے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہمارے ملک میں، دستیاب مواد میں آسان مضمون ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم العالیہ کا وندے ماترم کوئی قومی ترانہ نہیں کہا جا سکتا ہے اسے، اور اس کے پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ اس کا بنانے والا مشرک ہی ہے تو اس لیے مشرکانہ تصورات ہی اس کے رگو پے میں دوڑ رہے ہیں۔ وندنا کرنا یعنی عبادت کرنا، دیکھیے تجزیہ کرنے کا ایک آسان انداز ایسا بھی ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دعوت برکاتہم کو آج تک آپ کی عدالت میں بلایا گیا، بحث شروع ہوئی وندے ماترم سے متعلق۔ مولانا نے فرمایا ہمیں وطن کی محبت میں کوئی ترانہ پڑھنے سے انکار نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وندنا کرنا عبادت کرنے کے معنی میں ہے یا محبت کرنے کے معنی میں ہے۔ لڑائی ترانہ پڑھنے نہ پڑھنے کی نہیں ہے، محبت کے کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، محبت کا پیمانہ طے کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے۔ لڑائی یہ ہے کہ وندنا کرنا آپ کے نزدیک عبادت کے معنی میں ہے یا محبت کے معنی میں؟ کہنے والے سامنے کے پنڈت نے کہا محبت کے معنی میں ہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی وندے ماترم پڑھ لیں گے اگر وندنا کرنا محبت کے معنی میں۔ یہ ایک تجزیہ کرنے کا بہت ہی کھلا اور نتیجہ خیز دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے، توحید پرستی بالکل ہونی چاہیے، ایمان کے مقابلے میں کفر بالکل گوارا نہیں ہے، لیکن انسانی رواداری کے کام ہم نے کتنے کیے اس ملک میں؟ انسانی رواداری کے کام ہم نے کتنے کیے؟ غیر مسلموں کے ساتھ عیادت کے، تعزیت کے، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے، رفاہی امداد کرنے کے، تعلقات درست کرنے کے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے، دواخانوں میں دوائی تقسیم کرنے کے، ان کے بے آسرا بچوں کی تعلیم کے، ہم نے کتنے کام کیے؟ آپ کے توحید پرستی کا نظریہ سراخوں کا، لیکن چیریٹی کے کام، رفاہی کام، امدادی کام دوسری قوموں کے ساتھ بھی آپ کو کرنا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ اگر ہم توحید پرستی کا سبق تو سنائیں، انسانی رواداری، مذہبی رواداری اور امدادی کام اس ملک میں ہم نہ کریں تو ہم نے اسلام کی پوری تصویر پیش نہیں کی۔ حضرات صوفیہ کرام نے توحید بھی پیش کیا، انسانی رواداری کو بھی پیش کیا۔ احمد آباد کے ایک بڑے عالم ہیں مفتی عبدالقیوم صاحب، دیوبند کی صحبتوں میں رہے، انہوں نے ایک بڑا مشن احمد آباد میں چلایا کہ بھوکوں کو کھانے کا ٹفن پہنچانا۔
کتنا بڑا کام ہے، مدرسوں کا کام، جامعات کا کام، تصنیف و تالیف کا کام، لیکن ان کاموں کے ساتھ غیر مسلموں کی امداد کا کام بھی یہ آپ کے اسلامی مزاج میں داخل ہے۔ توحید پر بھی جمیے اور انسانی رواداری کے کام بھی پورے کیجیے۔ جب رفاہی کام اور امدادی کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے بعض بھائی اتنا گر جاتے ہیں، کبھی مندروں کو صاف کرنے چلے جاتے ہیں، اتنی زیادہ رواداری پر آ جاتے ہیں کہ گنیش کے لیے جانے والے قافلوں کی تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ رواداری کے حدود بڑے حساس ہیں۔ سورہ ممتحنہ کو پڑھا جانا چاہیے، پڑھایا جانا چاہیے، جس میں رواداری اور ریلیجیس ٹالرنس کے لیمٹس بتلائے گئے، حدود بتلائے گئے۔ رفاہی کام اس لیے نہیں کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی مانگنے کے لیے آئے، ہمیں رفاہی کام اس لیے نہیں کرنا ہے تاکہ ہماری جان بچ جائے، امدادی کام ہمیں اس لیے نہیں کرنا ہے تاکہ میڈیا میں تصویر اچھی ہو جائے، ہمیں امدادی کام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ غیر مسلم کر رہے ہیں ہمیں تقابل میں کر کے بتانا ہے، ہمیں امدادی کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ حکم خداوندی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے ولیوں کا وطیرہ ہے، اسلام کا ایک دینی شعبہ ہے۔ اگر اس کے تحت کچھ دوسرے مقاصد بھی ضمناً حاصل ہو جاتے ہوں تو بات الگ ہے، اصلاً جو کیا جائے گا تعمیل حکم میں کیا جائے گا، تعمیل ارشاد میں کیا جائے گا، کوئی مرعوبیت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ مجھے یاد آیا، ہم ایک مرتبہ بھینسا گئے اور بھینسا کا علاقہ ہمیشہ فسادات کی زد میں رہتا ہے۔ صفا بیت المال کی آفس میں لے جایا گیا اور غیر مسلم بچیوں کو چھوٹی چھوٹی اسکول کے بیگز کا کٹس تقسیم کیا جانے لگا۔ وہ صدر صاحب کی بات یاد رہ گئی، انہوں نے کہا مولانا ہر سال 1-2 مرتبہ ہم ان غیر مسلموں سے اپنے علاقے میں ہم پٹتے ہی ہیں، ہر سال 1-2 مرتبہ ہماری بستیاں جلتی ہی ہیں، ہر سال 1-2 مرتبہ ان غیر مسلموں کے ہاتھوں سے ہمارے نوجوان کٹتے ہی ہیں، لیکن تب بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم تعمیل حکم میں کر رہے ہیں، ہم سیرت کی اتباع میں کر رہے ہیں، مرعوبیت کے ساتھ نہیں۔ ملک میں جو کچھ آپ کو سنایا گیا ہے، ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے شیخ الہند تک، اور شیخ الہند سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک، اور مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر موجودہ ہمارے اکابر تک، اس ملک میں تعمیر میں حقیقی مسائل میں کیسے دلچسپی لی جائے انہوں نے کوشش کی۔ ان کے ساتھ گاندھی نے، ڈاکٹر امبیڈکر نے اور دیگر جو تصویریں اس موقع پر بتائی جاتی ہیں، ان سب ہندو مفکرین نے سیکولرزم پر محنت کی۔ دیکھیے، سیکولرزم لا مذہبیت، نا مذہبیت ایک مستقل موضوع ہے۔ صفر الحوالی کی 900 صفحے کی کتاب ہے العلمانیہ۔ سیکولرزم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سیکولرزم وہ ہے جو مسلم ملکوں میں بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور ایک سیکولرزم وہ ہے جو ہمارے جیسے جمہوری ملکوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو سیکولرزم جمہوری ملک میں پیش کیا جاتا ہے وہی ہمارا مسائل کا حل ہے کہ دستور کا کوئی مذہب نہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا کوئی مذہب نہ ہے،
اور سارے مذہب والوں کو پورے حقوق دیے جائیں اپنے مذہبی اور فکری آزادی کے. لیکن جو سیکولرزم اور جو علمانیہ کا تصور عرب ملکوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل کفر ہے، وہ بالکل طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، اسلام کے خلاف اور اسلامی خلافت کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے اسلامی نظام خلافت کو متاثر کر دینے، منہدم کر دینے، دبا کر رکھنے کی ایک سازش ہوا کرتی ہے. ہمارے اس ملک کے اندر سیکولرزم اور نامذہبیت بالکل ہونی چاہیے، اور غیر مسلم اکثریتی ممالک میں یہی ہو سکتا ہے. اس کو آپ دارالامن کہہ سکتے ہیں، دارالجمہوریہ کہہ سکتے ہیں. جب یہ ملک تقسیم ہو رہا تھا ایک موضوع چلا تھا ہمارے اکابر میں، دو قومی نظریے کا، ایک قومی نظریے کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین تھانوی مکتب فکر کے ایک قومی نظریے کے ماننے والے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پوری قوم ایک ہے، پورا ملک ایک ہونا چاہیے. لیکن حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، اوطان سے اقوام بنتی ہے، اور پورے اقوام کے ساتھ ممالک کا نظام چلایا جاتا ہے. ہندو مسلم ساری قوموں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا. تقسیم مفید نہیں ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دو قومی نظریہ، ایک قومی نظریہ. اور معرکۃ الآراء اس وقت مسئلہ تھا. ہمارے ملک میں جن اکابر نے دو قومی نظریے کو اور ساری قوموں کو لے کر چلنا طے کیا، انہوں نے پوری قومی یکجہتی کے حدود کو بھی طے کیا. ہم عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، دوسری ذاتوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، لیکن یہ قومی یکجہتی ہمارے اسلامی شعائر اور اسلامی تشخصات اور غیر مسلموں سے تعلقات کے اسلامی احکام کو متاثر نہیں کرے گا. اب جو ملک میں نظریہ چل رہا ہے اور گزشتہ 13 سال سے حکمران پارٹی جو خود کوششیں کر رہی ہے اور RSS وغیرہ کا جو لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بجائے امبیڈکر کی شخصیت ایک علامت ہے سیکولرزم کی، اور ابوالکلام آزاد کی شخصیت ایک علامت ہے سیکولرزم کی. ان شخصیتوں کو ہٹا کر ساورکر کی تصویر پارلیمنٹ میں لگائی جائے، علی گڑھ میں محمد علی جناح کی تصویر ہٹا کر ساورکر کی تصویر لگائی جائے، تو جھگڑا تبدیلی تصویر کا نہیں ہے، جھگڑا تبدیلی نظریات کا ہے. جھگڑا سیکولرزم سے ہٹا کر فرقہ پرستی کی طرف لانے کا ہے. آپ کے اساتذہ نے بہت محنت کر کے آپ کو سنایا کہ ہیڈگیوار کی شخصیت اور ساورکر کی شخصیت کس قدر فرقہ پرستانہ تھی. اصل مسئلہ اذان کا، حجاب کا، ٹرپل طلاق کا، منی پور کا یا چند فسادات کا نہیں ہے. اصل منزل منو سمرتی کو، منووادی نظام کو، طبقاتی نظام کو، کاسٹ اور کلاس کے نظام کو مسلط کرنے کا. آج سے 3000 سال پہلے، آج سے 1500 سال پہلے
اس ملک میں جو تصویر تھی اس تصویر کو واپس لانے کی کوشش ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے اس ملک میں کیا تھا؟ اس ملک میں برہمن ایک اونچی ذات اور نیچے کی پوری چھوٹی ذاتیں، اور برہمن کے سامنے کوئی چھوٹی ذات کی عورت اپنے سینے پر کپڑا بھی نہیں ڈال سکتی، اور کوئی چھوٹی ذات کا چپل پہن کے نہیں جا سکتا، اور برہمن کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں بن سکتا، مندر میں داخلہ لے نہیں سکتا، مذہبی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کا مقدر شودر بننا اور برہمن کی خدمت کرنا ہی ہے۔ تو منو سمرتی کا قانون، منووادی قانون، یہ لانا اصل منزل ہے فرقہ پرست تنظیموں کی۔ اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریل سہل ہے، وہ صرف تجربات ہیں اور مختلف طبقات کو دبانے، اس بات پر راضی کرنے کی کوشش ہے یا تو اسلام چھوڑ کر رہی ہے یا دوسرے درجے کے شہری بن کر رہی ہے۔ برابر کے شہری بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ ہم برابر کے شہری بن کر رہیں گے اس ملک میں، چھوڑ دیجیے خیر۔ ساری گاڑی اٹک رہی ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ پر آ کر۔ ایک ہی ہتھیار جو اس ملک کے باشندوں کے پاس باقی رہ گیا، اور ایک ہی طاقت جو ان فرقہ پرستوں کو ہٹانے کے لیے مؤثر باقی رہ گئی، وہ صرف ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے۔ نہ عہدے ہیں، نہ ملازمتیں ہیں، نہ عدلیہ جوڈیشیل سسٹم ہے، نہ تعلیمی نظام ہے۔ اگر اس ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بنانے پر بھی مسلمان اپنے آپ کو، دوسرے باشندے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، تو پھر دشمن اپنے دیگر منصوبوں کی طرح اس منصوبے کی تکمیل کی طرف بھی بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے ملک میں ایک طبقہ بہت جذباتی ہے، یک لخت تبدیلی کو چاہتا ہے، دفعتاً پارلیمنٹ کو چینج کر دینا چاہتا ہے، خلافت کو قائم کر کے۔ ایسے سرفرے قسم کے لوگ آپ کے دائیں بائیں بھی موجود ہیں، خلافت قائم کر دی جائے۔ ایک مسجد کی کمیٹی آج تک نہیں بدل سکے، شادی کی ایک رسم کو ختم نہیں کر سکے۔ خلافت بتدریج قائم کی جانے والی چیز ہے۔ خلافت نظری انقلاب کے بعد قانونی انقلاب کا نام ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خلافت نظری انقلاب کے بعد قانونی انقلاب کا نام ہے۔ خلافت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال کی محنت کے باوجود کعبۃ اللہ کی تعمیر ایسے نہیں فرمائی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، صرف اس لیے کہ کہیں قوم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ کو قدوری میں کتاب السیر پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، کتاب الجہاد پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس مضمون کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں آبادی کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں قسموں کے الگ الگ احکام ہیں۔ ایک دارالاسلام، ایک دارالحرب اور ایک دارالامن۔ دارالحرب اسلام سے پہلے کا مکہ مکرمہ، دارالاسلام ہجرت کے بعد خلافت کے قیام کے بعد کا مدینہ منورہ، اور دارالامن حبشہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب وہاں پر ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ ان تینوں اقامت گاہوں کی اور ان تینوں ممالک کی حیثیت الگ الگ ہے۔
جو احکام دارالحرب کے ہیں وہ دارالاسلام کے نہیں ہیں، جو دارالاسلام کے ہیں وہ دارالامن کے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ حبشہ جانے کے بعد مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، انہوں نے وہاں پر خلافت قائم کرنے کی درخواست نہیں کی، انہوں نے وہاں پر جا کر پرامن شہری بن کر رہنے، وفادار شہری بن کر رہنے، اپنے شعائر پر باقی رہنے کی درخواست چاہیے نجاشی کے بادشاہ سے، اور بتدریج اعتماد جب آتا جائے گا دعوت کی راہیں کھلے گی، جب دیکھا جائے گا خلافت کی بات کرنے والے دوست اور احباب بہت بڑی فکری غلطی میں یہ ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام کی نئی تفہیم، پورے اسلام کو سیاست کے لیے بنا کر پیش کر گیا۔ پورا اسلام حصول حکومت کے لیے ہے، نماز کی ضرورت بھی حصول حکومت کے لیے، زکوٰۃ کی ضرورت بھی حصول حکومت کے لیے۔ تو یہ نظریہ بہت گمراہی والا نظریہ ہے، ضلالت والی فکر ہے، اسلام کی چولوں کو بدل دینے والی اور اس کے پورے ابواب کی روح کو سلب کرنے والی فکر ہے۔ سیاست برائے دعوت و شریعت ہے، شریعت و دعوت برائے سیاست نہیں ہے۔ مقصد اور وسیلے کا فرق ہمارے اکابر نے بہت ہمیشہ کیا، قرآن میں واضح ہے۔ شریعت کو سیاست کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا، سیاست کو شریعت کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ جتنی شریعت پر آپ چل سکتے ہیں اتنی شریعت پر آپ چل کر بتلائیے۔ خلافت قائم کرنے کی بات کرنے والے دوست اور احباب کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس خلافت کے سارے شعبجات کو سمجھنے والے کتنے ہیں، سنبھالنے والے کتنے ہیں؟ انقلاب لایا گیا مصر میں، انقلاب لایا گیا تونس میں، انقلاب لایا گیا یمن میں، انقلاب لایا گیا عراق اور لیبیا میں۔ آج تک سوائے مطلق العنانی کے، سیاسی انارکی کے، خانہ جنگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قریبی زمانے کے تاریخی واقعات بھی بتلاتے ہیں منصوبہ بندی اور افراد سازی کے بغیر لایا جانے والا انقلاب رہے سہے امن و آشتی کے ماحول کو بھی ختم کر دے گا، کوئی خلافت کو قائم کرنے کا ذریعہ ہرگز نہیں بنے گا۔ ان فکری نقطوں کو بہت سوچنا چاہیے۔ افراد سازی، منصوبہ بندی پہلے کی جاتی ہے خلافت کے لیے، اس کے بعد خلافت کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جبکہ جمہوری نظام ایک ملک میں چل رہا ہو، خلافت کی آواز لگانے والا نتیجے کے اعتبار سے دشمن کا ہی مددگار بنا ہوا ہے، کیونکہ ووٹ نہیں ڈالنے والا بھی فرعون کو لانے کا ذریعہ ہے، اور غیر دانش مندانہ طریقے سے ووٹ ڈال کر ووٹ تقسیم کرنے والا وہ بھی فرعون کو لانے کا ذریعہ ہی ہے۔ فی الحال خلافت کی آواز لگانے والے خود ہی فرعون کو بٹھانے کا ذریعہ بننے والے ہیں کہ جنہوں نے باقی رہے سبب کا استعمال نہیں کیا، ہاتھ میں موجود ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ ان دوستوں سے ہم کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں خلافت، اپنے محلے میں خلافت، مدرسہ بھی تو خلافت کا ایک حصہ ہے۔ خلافت قائم کر دیں گے تب بھی مدرسے کی ضرورت ہے، خلافت قائم کر دیں گے تب بھی مکاتب کی ضرورت ہے، خلافت قائم کر دیں گے تب بھی دارالقضاء کی ضرورت ہے، خلافت قائم کر دیں گے تب بھی جیت کی ضرورت ہے۔ تو جیت جو دوست اور احباب مدرسے، مسجد، مکاتب، کمیٹیاں چلا رہے ہیں،
آپ ان کو خلافت قائم کرنے میں مددگار کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ خلافت ہی قائم کرنا چاہتے ہیں. ان دوستوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے امیر کون ہے، آپ کی مجلس شورا کون ہے، آپ کا دستور کیا ہے، آپ کا مرحلہ وار نائے عمل اور اسٹریٹجی کیا ہے، آپ بتلائیے تاکہ ہم بھی اس کا ایک حصہ بن جائیں. اندھا دھند، اندھیرے میں تیر، غیر منصوبہ بند، وقتی جذباتی اشتعال، سوائے پاگل پن اور اوباشوں کی حرکت کے سوا کچھ نہیں. داعش نے یہی حرکتیں کی اور ہمیں صاف سمجھا دینا چاہیے، اور اس میں ہم کوئی مداہنت نہیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاضی سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے دعوت دین واحد حل، دعوت دین واحد حل، تقریباً 45 صفحے کا رسالہ ہے، جس میں حضرت نے بہت مفصل گفتگو کی فقہی عبارتوں کو لے کر. لوگ کہتے ہیں قتال ہونا چاہیے، ہتھیار لے کر نکل جائے. حضرت نے فرمایا قتال اقدامی کی پہلی شرط امیر ہو، قتال اقدامی کی دوسری شرط قوت مستطاعہ ہو، قتال اقدامی کی تیسری شرط غلبہ زن ہو، جیتنے کا. تینوں چیزیں حاصل ہیں. قتال دفاعی وہ تو ہر حال میں ہے، جب بھی آپ کی جان پر حملہ ہو، ایک دو کو لے کر مریے، کون آپ کو روک رہا ہے. قتال اقدامی کے احکام، قتال دفاعی کے احکام. جب قتال نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ ہجرت کا ہے، کہ آدمی اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں پر وہ مظلوم ہے، جیسے صحابہ نے مکہ کو چھوڑا. تو احکام ہجرت مستقل فقہ کا موضوع ہے. ہجرت کی اقسام ہے. سطحی مطالعے سے آپ ان فکری ضلالتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ فقہی ان ابواب کا مطالعہ کیجئے. ابھی تو گاڑیاں نماز روزے میں ہی اٹکی بھی ہیں، ابھی تو سجدے سہو کے مسائل بتاتے ہوئے ہی دماغ چکرا جاتا ہے. ابھی یہ فکری اور سیاسی قسم کے فقہی مسائل پر جب عناوین کا بھی علم نہیں ہوگا تو دقائق کا کیا شعور ہوگا، بتائیے. تو دوسرا راستہ ہجرت کا ہے، اپنا ملک چھوڑ کر جائے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت دوسرے شہریوں کو اور مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے ملک کی شہریت اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں سے ہے. تو قتال کا راستہ بھی نہیں، ہجرت کا راستہ بھی نہیں. تیسرا راستہ صبر اور دعوت کا ہے. دانش مندانہ حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں غیر مسلموں میں دعوت کا ہے. ایک پہلو جو اس وقت سمجھنے کا ہے، غیر مسلموں میں دعوت کے کام میں سب سے زیادہ بے ضرر اور سب سے زیادہ مؤثر دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سچے مسلمان بن جائیے. بے ضرر اور مؤثر غیر مسلموں کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح پڑوسی بن کے بتائیے، ذمہ دار شہری بن کے بتائیے، صحن کو صاف رکھ کے بتائیے، ملازم سے صحیح برتاؤ کر کے بتائیے، اپنے مالک سے وعدہ وفائی کر کے بتائیے، آپ کے اسکولوں کو اسلامی مزاج میں ڈھال کر بتائیے، آپ کی بیٹیوں کو عفت کا نمونہ بنا کر بتائیے، آپ کے نوجوانوں کو بیداب جوانی کی مثال بنا کر بتائیے. حقیقی اور مؤثر اور چلتا پھرتا میڈیا صرف آپ کی ذات ہے، صرف آپ کی ذات ہے. یہ کام اس ملک کے اندر کرنے کے ہیں. آخری بات، پوری دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ملکوں کو لوٹا، جنہوں نے ملکوں کو لڑایا، جنہوں نے نسل کشی کی، جنہوں نے جنوسائیڈ کیا، یہودیوں کو قتل کیا، عیسائیوں کو قتل کیا، جتنا آپ کو قتل کیا جا رہا ہے
اس سے زیادہ عیسائیوں کو قتل کیا گیا، یہودیوں کو قتل کیا گیا، بدھسٹوں کو قتل کیا گیا، شودروں کو قتل کیا گیا۔ لیکن چور ہی چوکیدار بننا چاہتا ہے تو اس نے اقوام متحدہ، یو این او، اس نے خود تنظیم شروع کی، اس نے آواز لگانا شروع کی دہشت گردی کے خلاف، اس نے آواز لگانا شروع کی کہ بین مذاہب مذاکرات ہونے چاہیے، ہم بیٹھ کر ڈیالوگ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مذہبی پیشواؤں میں قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نظریاتی تشدد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چلایا تو آپ نے، چلا بھی رہے ہیں آپ۔ یوکرین ہے، تباہی رکتی نہیں ہے، سیریا ہے، جنگ تھمتی نہیں ہے، لیکن چور چوکیدار بن جاتے ہیں، قاتل مسیحا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین کے ایک حملے کو نہیں روکا گیا، یوگوسلاویہ، کوسوفو، چیچنیا، ایغور، کہیں کے ظلم کو نہیں تھاما گیا۔ لیکن ہم پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، امن کے قائم کرنے کے، پوری دنیا کے ہم ذمہ دار ہیں، پوری دنیا میں جنگ بندی کے نظام کو قائم کرنے کے۔ یہ سب ڈھکوسلا پن ہے، لیکن نظام تعلیم نے جو ذہنی غلام بنایا، ان میں کی ایک غلامی یہ بھی ہے کہ 15 سال تک بچے کو اقوام متحدہ کی عظمت اور انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کی عظمت، کیپٹلزم کی عظمت ایسے بتلائی جاتی ہے کہ اسکول کالج کا طالب علم تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب چیلنجز ہیں، یہ سب فکری اور عملی پہلو ہیں جس پر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کے حقیقی ترجیحی مسائل ہیں کہ جس پر امت کو باشعور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو مفید فرمائے اور ہم سب کے حق میں، ملک اور عالم کے حق میں پروردگار عالم سے صالح انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ یا ربنا، یا غایت رغبتنا، یا مأوانا، یا ملجانا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا جبار القلوب على فطرتها شقیها وسعیدها، یا رب جبرائیل ویا رب میکائیل ویا رب ابراہیم ویا رب حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا کنز الفقراء ویا حرز الضعفاء، یا رحیم المساکین، یا من لا تواری منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعي ولا جبل ما في وعي، يا داحي المدحوع، يا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب، اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم إننا فقراء فأغننا، ليس لنا إله سواك، ليس لنا رب سواك، ولك عباد سوانا، لست بإله استحدثنا ولست بإله يبيد ذكره، إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك، إن تغفر فأنت أهل ذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك،
يا رب المستضعفين ويا جار المستجيرين ويا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أسلمت وبك آمنت وبك خاصمت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا إلا سلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو حفظته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وحزننا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وسوء عذابك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.